بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور نے تو فرمایا تھا میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا اور آپ صرف ایک سورت سنا کر تشریف لے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر فرمایا کہ میں نے تمہیں یہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور جنت کی بہاریں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ فضائل ہیں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت کی شکایت کی، رزق کی تنگی کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہے تو اس کو سلام کہو، اور اگر کوئی موجود نہیں ہے تو مجھ پر سلام بھیجو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی مستفید کرنے لگا۔ تو یہ کچھ فضائل ہیں سورہ اخلاص کے۔ حضرت عمرو بن دینار جو سیاہ ستہ کے مصنفین نے ان سے حدیث روایت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ضمن میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجو۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ علی قاری شرح شفا میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے تعریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے حضور پر سلام عرض کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ پاک اور قرآن پاک کی دیگر صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔